آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں ملک کی پہلی بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے شہروں کے فروغ کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم آج شام کو 100ویں کسان ریل کو مہاراشٹر میں سنگولا سے روانہ کریں گے، جو مغربی بنگال میں شالیمار تک جائے گی۔ آج سے آندھرا پردیش، گجرات، پنجاب اور آسام میں کورونا وائرس کا ٹیکہ لگانے کی فرضی مشق شروع ہو رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.83% ہو گئی ہے۔ 6 مہینے بعد ملک میں نئے معاملات کی یومیہ تعداد 19,000 سے کم ہو گئی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکار کا کام کاج جزوی طور پر بند ہو جانے سے بچانے کے لیے کورونا وائرس کے امدادی بل کے پیکیج پر دستخط کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شہروں کے تیزی سے فروغ کو ایک چیلنج کے بجائے ایک موقع کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ موقع ملک میں بنیادی ڈھانچے کے بہتر پلیٹ فارم اور رہن سہن کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات دلی میٹرو کی میجنٹا لائن پر بغیر ڈرائیور کے گاڑی کی شروعات کرتے ہوئے کہی۔ ملک میں یہ اپنی قسم کی پہلی گاڑی ہے جو جنک پوری ویسٹ کو بوٹانیکل گارڈن میٹرو اسٹیشن سے ملائے گی۔ انہوں نے ایئرپورٹ ایکسپریس لائن پر پوری طرح قابل استعمال نیشنل کامن موبلٹی کارڈ NCMC کی بھی شروعات کی۔ اس کارڈ کے ذریعے مسافر ملک کے کسی بھی حصے سے جاری کیے گئے روپے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایئرپورٹ ایکسپریس لائن میں سفر کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان کی سرکار نے آئندہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہروں کو فروغ دے کر چیلنجوں کو موقعوں میں بدلنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے موجودہ ذرائع میں، جن میں میٹرو بھی شامل ہے، شہر کے عوام کی ضروریات کے مطابق توسیع کی جانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مختلف شہروں میں میٹرو نیو، میٹرو لائٹ اور علاقائی ریپڈ ٹرانزٹ جیسے ٹرانسپورٹ کے مختلف ذرائع پر کام کر رہی ہے۔ جناب مودی نے میٹرو کی توسیع کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 2014 میں یہ 5 شہروں میں چل رہی تھی اور آج 18 شہروں میں میٹرو رواں ہے۔ سرکار اگلے 5 سال کے دوران اسے 25 سے زیادہ شہروں میں توسیع دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم مودی آج تیسرے پہر 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مہاراشٹر میں سنگولا سے 100ویں کسان ریل کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ یہ ریل گاڑی مغربی بنگال میں شالیمار تک جائے گی۔ اس ریل گاڑی میں پھل اور سبزیاں لے جائی جائیں گی اور راستے میں تمام اسٹاپ پر اس گاڑی سے خراب ہونے والی تمام اشیاء کو لادنے اور اتارنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ مال کے سائز پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مرکزی سرکار نے پھلوں اور سبزیوں کی نقل و حمل پر 50% سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر اور ریلوے کے وزیر پیوش گوئل بھی موجود ہوں گے۔ اس طرح کی پہلی کسان ریل اس سال 7 اگست کو دیورالی سے داناپور تک چلائی گئی تھی اور بعد میں اسے مظفر پور تک کر دیا گیا تھا۔ 4 ریاستوں آندھرا پردیش، گجرات، پنجاب اور آسام میں آج سے کورونا وائرس کا ٹیکہ لگانے کی 2 روزہ فرضی مشق شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مقصد ٹیکہ لگانے کے دوران پیش آنے والے چیلنجوں کی نشاندہی کرنا اور منصوبے میں مطلوبہ رد و بدل کرنا ہے، تاکہ جب حقیقتاً ٹیکے لگانے کا عمل شروع ہو تو اس میں کوئی کمی یا خامی نہ رہ جائے۔ بلاک اور ضلع سطح پر اس کام کی نگرانی اور جائزہ لیا جائے گا اور تیاریوں کے بارے میں ریاست اور مرکزی وزارت صحت کو مطلع کیا جائے گا۔ وزیر اعظم مودی نے BJP کے اعلی رہنما ارون جیٹلی کے آج یوم پیدائش پر انہیں یاد کیا ہے۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جن لوگوں کو بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، وہ ان کی سرگرم شخصیت، قانونی مہارت، دانشورانہ صلاحیت
اور حاضر جوابی کو نہیں بھول سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ارون جیٹلی نے بھارت کی ترقی کے لیے انتھک کام کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.83% ہو گئی ہے۔ 6 مہینے بعد ملک میں نئے معاملات کی یومیہ تعداد 19,000 سے کم ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,000 سے زیادہ مریض روبہ صحت ہوئے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد 97,82,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ سردست ملک میں زیر علاج مریضوں کی کل تعداد لگ بھگ 2,77,000 ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 20,021 نئے معاملات کی اطلاع ملی۔ اس طرح ملک میں کورونا کی وبا سے متاثرہ معاملوں کی تعداد بڑھ کر 1,02,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ بھارت میں شرح اموات 1.45% ہے، جو دنیا میں سب سے کم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا سے 279 اموات ہوئی اور اس طرح مرنے والوں کی تعداد 1,47,901 ہو گئی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سرکار کا کام کاج جزوی طور پر بند ہو جانے سے بچانے کے لیے کورونا وائرس کے امدادی بل کے پیکیج پر دستخط کیے ہیں۔ اگر اس بل پر دستخط نہ ہوتے تو لاکھوں امریکی بے روزگاری کے فائدوں سے عارضی طور پر محروم ہو جاتے۔ ایک بیان میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے بے روزگاری کے فائدے بحال کرنے، ہوائی کمپنی کے کارکنوں کے کام پر واپس آنے اور ٹیکوں کی تقسیم کے لیے خاطر خواہ رقم کی فراہمی کی غرض سے اس بل پر دستخط کیے ہیں۔ مہینوں تک گفتگو چلنے کے بعد $900 ارب کے امدادی پیکیج کی کانگریس نے منظوری دی ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے کووڈ-19 کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور پرمٹ جیسی گاڑیوں سے متعلق دستاویزات کو 31 مارچ 2021 تک جائز قرار دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت نے تمام ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو ہدایات جاری کی ہیں۔ اس سے پہلے وزارت نے اس سال 30 مارچ، 9 جون اور 24 اگست کو موٹر گاڑیوں سے متعلق 1988 اور موٹر گاڑیوں کے مرکزی ضابطوں مجریہ 1989 کے تحت دستاویزات کو جائز قرار دینے کے لیے احکامات جاری کیے تھے۔ موٹر گاڑیوں سے وابستہ ایسی تمام دستاویزات جن کی مدت 1 فروری 2020 کو ختم ہو چکی ہے یا 31 مارچ 2021 کو ختم ہونے والی ہے، ان سب پر نئے احکامات لاگو ہوں گے اور وہ اگلے سال 31 مارچ تک جائز مانی جائیں گی۔ آسام سرکار کا کہنا ہے کہ آسام بنگلہ دیش سرحد پر کانٹے دار تار لگانے کا 98.35% کام پورا ہو چکا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر چندر موہن پٹواری نے آج ریاستی اسمبلی میں یہ جانکاری دی۔ میلبرن میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے آج تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے پر آسٹریلیا نے اپنی دوسری پاری میں 6 وکٹ کھو کر 133 رن بنا لیے تھے۔ بھارت کی طرف سے جڈیجا نے 2 وکٹیں حاصل کی، جبکہ بمراہ، اشون، سراج اور امیش یادو نے ایک ایک وکٹ لی۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم مودی نے دلی میں ملک کی بغیر ڈرائیور والی میٹرو ٹرین کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی ضروریات کے لیے شہروں کے فروغ کی کوششیں جاری ہیں۔ وزیر اعظم آج شام کو 100ویں کسان ریل کو مہاراشٹر میں سنگولا سے روانہ کریں گے، جو مغربی بنگال میں شالیمار تک جائے گی۔ آج سے آندھرا پردیش، گجرات، پنجاب اور آسام میں کورونا وائرس کا ٹیکہ لگانے کی فرضی مشق شروع ہو رہی ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے شفا یاب ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 95.83% ہو گئی ہے۔ 6 مہینے بعد ملک میں نئے معاملات کی یومیہ تعداد 19,000 سے کم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔